بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا۔ سورہ کہف اس کا اختتامی تفصیلات والی آیتیں گزر رہی ہیں۔ سورہ کہف کی اہمیت، قرآن کا ہر لفظ، ہر آیت اللہ تعالیٰ کا مقدس کلام ہے۔ اس کی تلاوت عبادت، تلاوت کی سماعت عبادت، تلاوت کے معنی اور مفاہیم کی طرف دھیان دینا اطاعت اور عبادت۔ ان تمام چیزوں کے باوجود چند ایسی بنیادی چیزیں ہیں جو بندے کو اپنے رب سے ملا دیتی ہیں۔ اس کے رب نے اپنے بندے کے اندر کیا خوبیاں رکھی ہیں، بندہ ان خوبیوں کو کس طریقے سے نکھار سکتا ہے، خود نکھر سکتا ہے، اور کس اعلیٰ و عرفہ مقام اور مرتبے پر پہنچ سکتا ہے۔ عام طور پر دنیا دار اسباب کے ذریعے سے، طاقت کے بل بوتے پر، حکومت کے بل بوتے پر، اقتدار کے بل بوتے پر، ساتھیوں کی مددگاروں کے بل بوتے پر، طاقت کے اوزار و اسباب کے بل بوتے پر دنیا کی قوموں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، ان کے زبانوں پر اپنا نام پڑھوانا چاہتا ہے، ہر انسان کے دل کے اندر اپنی حقیقت بٹھانا چاہتا ہے۔ یہ فطرت ہے، یہ فطرت ہے۔ اور یہ چیز اس کو جتنی چاہتا ہے اتنی نہیں ملتی، جیسے چاہتا ہے ویسے نہیں ملتی، جب تک چاہتا ہے اس وقت تک نہیں ملتی، پر ملتی ہے کچھ نہ کچھ۔ یعنی فنا ہے، اس میں بقا نہیں ہے۔ لیکن وہ چیزیں، وہ طریقے انسان کے اندر کمال کے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اس دنیا کی زندگی بحین حیات بھی نہ صرف دنیا کے چپے چپے کے اوپر سعادت مندی اس کے لیے حاصل ہوتی ہے۔ زمین استقبال کرتی ہے، درخت استقبال کرتے ہیں، دنیا میں رہنے والے اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کے قدم جہاں پڑتے ہیں باعث خیر و برکت بن جاتے ہیں۔ حضرت خضر کون تھے؟ ان کا نام تو خضر نہیں ہے خضر، اردو والے خضر خضر کہہ لیتے ہیں۔ جہاں بیٹھے اٹھے، خشک علاقہ، بھلے وہ ریت والا ہوتا کیوں نہیں، آپ اس جگہ سے اٹھ جاتے تو ہری بھری گھاس اٹھ جاتی تھی۔ یہ کیا شان تھی؟ بیسیوں دنیا کی ابتدا سے ہیں، گنتی نہیں کی جا سکتی، جنہوں نے اپنی حقیقت کو سمجھا، اپنے رب کو جانا اور مانا، وہ نمونے سورہ کہف کے اندر سب سے زیادہ ہیں۔ اصحاب کہف کے واقعے کو ذکر کیے، دو ساتھیوں کا، ایک جنتی ایک دنیا دار کا تذکرہ ذکر کیے، اور دنیا کی حقیقت سے متعلق مثال دے کے سمجھائے۔ پھر اس میں فرق پیدا کرنے والی شیطان اور شیطانیت والی چیزوں کے نمونے کو بتائے۔
پھر پیغمبر موسیٰ حضرت خضر کے درمیان واقعات میں وہ ایسے کمال والی چیزیں جو سب سے بڑے درجے کی پیغمبری پر فائز ہونے کے باوجود بھی وہ چیزیں حضرت موسیٰ کو عطا نہیں ہوئی تھیں، جو نبی نہیں تھے حضرت خضر کو عطا ہوئی. اسی طرح ذوالقرنین کی تفصیلات گزرتی ہوئی آئیں، اس کی حقیقت تفصیلات بتا دی گئیں. زمین کے اس جانب سے اس جانب تک، اس جانب سے اس جانب تک سلطانیت کیا، بادشاہت جتایا، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ حق کو باقی رکھنے کے لیے اللہ کے مخلوق میں حق کو پیدا کیا. اللہ نے بھی اس کو اختیار دے دیا تھا جبکہ وہ نبی نہیں تھے اور نہ نبیوں کے خاندان سے تھے، نہ حسب کے اعتبار سے نہ نسب کے اعتبار سے کوئی بڑا خاندان نہیں تھا. ایک عام ناقابل شمار ایک بڑھیا تھی، اس کا اکلوتے بیٹے تھے. تو یہ نمونہ بھی انسانوں کے سامنے پیش کر دیا. پورا میدان تمہارے سامنے خالی ہے اپنے رب کے پاس کمال پیدا کر کے پہنچنے کا. ایک تو خاندانیت کام آتی ہے ایک اعتبار سے، نسب کام آتا ہے ایک اعتبار سے، لیکن سارے اعتبار ہٹ کر بھی ہر انسان کے لیے کام آ سکتا ہے. تو آخری شکل جو تھی طلوع مغرب اور مشرق کے جانب کا سفر ہو چکا، اس درمیان میں جو کرنا تھا کر دیے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اختیار ان کو دے رکھا تھا، ہر چیز آسان بھی کر دی تھی. یعنی ہر لمحہ ہر قدم پر تائید خداوندی ان کے ساتھ تھی. ابر کو تک تابع کر دیا تھا. بھاری بھرکم فوج اور فوجی ساز و سامان کو ابر منتقل کر دیتا تھا. لیکن ایک چیز جو آج کے اس میں ہے اور یہ آخری ہے ان کے واقعے کی، دنیا کے اس جانب کا سفر ہو گیا، بادشاہت کا سکہ جما دیا، جھنڈا جم گیا. اب دنیا کے جنوب پہ جانب پہنچتے ہیں، شمال کا رخ کرتے ہیں. اس مقام پر پہنچی، یہ ترکستان کی طرف کا علاقہ پڑتا ہے. ایسے مقام پر پہنچے جب بڑی بڑی دو پہاڑیاں ہیں، وہاں پر ایک قوم ہے زراعت باڑی وغیرہ کرتے ہوئے چلتی ہوئی. ان پہاڑوں کے پیچھے ایک قوم ہے جو یاجوج ماجوج کہلاتے ہیں. موسم بہار کا انتظار کرتی تھی وہ قوم، یعنی سارے کاشت ہو جانے، پھل پھلاری لگنے کا موسم، اس کے بعد نکل پڑتے، ہر ایک کی کھیتی کو برباد کر دیتے، انسانوں کو چن چن کے کھا جاتے. دنیا میں آج بھی ہیں، انسان کو انسان کھاتا ہے، انسان کے گوشت کی بریانی بناتا ہے، انسان کے پاؤں کے سروں کی نہاری بنا کر کھاتا ہے. اور یہ قوم اسی کے اندر مبتلا تھی. اور آج کے اس میں بھی یہ نیپالی چینی وغیرہ ان کے اندر عادت ہے، مردوں کو بھی کھانے کی عادت ہے، دفن کرنے کا بھی یہ سب ہے. منمانی کرتے ہوئے زندگی نہیں گزارنا، ڈھنگ سے زندگی گزارنا. زندگی گزارنے کا ڈھنگ، طریقہ، سلیقہ کیا ہے؟ اسلام وہ بتاتا ہے، اس کا نام اسلام ہے. کہ پابندیوں کے ساتھ گھر کے گوشے میں کنارے میں بیٹھ جانے کا نام اسلام نہیں ہے، بلکہ اس سے تو منع کیا ہے. وہ کوئی کمال نہیں ہے. سال کے 12 مہینے روزے رکھنا بالکل کمال نہیں ہے، بہت 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 آسان ہے. وہ کیوں؟
عادت ہوگی آپ کی فجر سے پہلے کھانے کی، مغرب کے بعد کھانا کھانے کی عادت پڑے گی۔ ایمان و اسلام عادت کا نام نہیں ہے۔ ایمان و اسلام کی عادتیں بچوں کو سکھانا ہے، عادت پیدا کرنا ہے، حکم ہے۔ جو ہی 15 سال کے ہونے کے بعد عادت کو چھوڑ کر عبادت ہے بول کر گھسنا ہے۔ عادت کو ہٹانا ہے، عبادت بنانا ہے۔ بعض صحابہ نے اجازت طلب کی سال کے 12 مہینے روزہ رکھنے کی، رکھتے بھی رہے، آپ نے منع فرما دیا۔ آخری شکل اجازت دی، 100 میں داؤدی رکھ، ایک دن روزہ رہے گا، دوسرے دن روزہ نہیں رکھے گا، دن بھر کھائے گا۔ جب آج دن بھر کھاتا ہے تو کل جس وقت کھایا تھا تجربہ کرو۔ اس وقت 6 بجے کے وقت پر تھوڑا سا نیند کا جھونکا لے کر آپ دیکھیے، آپ لکھ کر رکھیے، پھر کل اسی ٹائم کے اوپر بھلے آپ ارادہ بھی کرتے ہو نہ سونے کا، طبیعت کے اندر برادر کاہلی پیدا ہو جاتی ہے، بے چینی، ہاں 2-3 منٹ کا جھونکا لے کر اٹھیں گے تو پھر نشاط پیدا ہوگا۔ یہ طبیعت ہے انسانی۔ اس عادت کے خلاف کرنا، عبادت کا رنگ دینا۔ سال کے 12 مہینے روزہ رکھنا آسان، سال کے 12 مہینوں میں 1 مہینے کا روزے کا رکھنا، اب اس میں ہے مشقت۔ اور اسلام کی عبادتیں چاند کے مہینوں کے لحاظ سے جو ہر موسم میں تبدیل ہوتا ہے، اب یہ موسم پورے مکمل 10 سال تک چلے گا۔ رمضان پورے مکمل 10 سال تک گرما میں آئے گا۔ اس طرح ہر 30 سال میں ایک موسم گزر جاتا ہے۔ یہ قدرت کا امتحان ہے۔ اگر شمسی مہینوں سے رکھ دیتے، اگر گرما میں ہوتا تو ہمیشہ گرما، سرما میں ہوتا تو ہمیشہ سرما۔ یہ قمری مہینے ہیں جس میں دن چھوٹے ہوتے ہیں، دن بڑے ہوتے ہیں، دن ٹھنڈے ہوتے ہیں، دن گرم ہوتے ہیں۔ یعنی ہر کیفیت میں، ہر حالت میں، زندگی کے ہر موڑ میں حکم خداوندی کی تعمیل اور تکمیل اللہ کے حکم کو مان کر کرنا ہے۔ تیسرا پہلو، اب یہ سب کچھ ہونے کے بعد مشرق مغرب ہو گیا، جنوب سے شمال کی طرف نکل پڑے۔ ایک ایسی قوم سے سامنا ہوا، لا یکادون یفقہون قولا، کلام بات چیت کرنا بالکل دشوار، ان سے سمجھنا، ان کو سمجھانا مشکل، اشارے آئے اشاروں میں چلتے۔ مفسرین نے سمجھا جیسے گونگے کچھ اشارے میں بڑی مشکل سے کر کے سمجھ جاتے، ایسی قوم۔ ان کے اوپر مصیبت یاجوج ماجوج کی، نہ صرف ان کی زراعت باڑی کھا جاتے، ان کے ذرائع زندگی کو سب کھا جاتے، بلکہ انہیں بھی مار مار کے کھا جاتے، جانوروں کو تو کھاتے ہی کھاتے تھے۔ شکلیں عام انسانوں کی جیسی بھی نہیں، انسان ہیں، انسان جیسی دکھتی نہیں، بدن کے اوپر بالغ قدر کے، جیسے کہ بعض مخصوص جانوروں کے اوپر خوب بال ہوا کرتے ہیں۔ کان بھی عام انسانوں کے جیسے نہیں، کچھ انسان کسی قدر بڑے، کبھی تو اپنے کان کو بچھانے کا بھی کام لے سکتے تھے، وہ کیسی کیفیت تھی اللہ کو معلوم۔ لیکن یہاں قرآن نے اس کو ذکر کر کر ایک حقیقت بتاتا ہے، یہ ذوالقرنین کے ذریعے سے ان کے لیے دنیا والوں کو راحت عطا فرمائی، سب سے عظیم 2 پہاڑوں کے درمیان میں ایک دیوار بنوائی، دیوار کی چوڑائی کوئی 50 گز، اونچائی 100 گز،
لوہے کے شیٹوں سے جمع کر کر پھر درمیان میں سیس دھات ایک مادے کو ڈال کر آگ لگوا کر بالفاظ دیگر خالص سونے کی 50 گز چوڑی ایسی دیوار 100 گز تک، پھر اس پہاڑ سے اس پہاڑ تک، اور جتنے واقعہ سنتے رہے وہ سب حقیقت ہے یاجوج ماجوج کے بارے میں. اور وہ بھی اتنی مضبوط قوم ہے، خالی زبانوں سے چاٹ چاٹ کر دیوار کے حصے کو پتلا کرتے چلے جاتے ہیں. تھوڑا سا باقی رہتا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ چلو کل پورا کر لیں گے، حملہ تو کرنا ہے دنیا پر. جب آرام کر کر لوٹ کر آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ دیوار پھر اپنی حالت پر ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا یہ اللہ کے رحم و کرم سے ہوا ہے، تمہارا کوئی دخل نہیں ہے. تو اس دنیا میں رکھیں اللہ اپنے فضل سے، زندگی دیں اپنے فضل سے، کھلاتے ہیں اپنے فضل سے، مبتلا کرتے ہیں اپنی طرف سے، حکم دیتے ہیں ان نعمتوں کا شکر گزاری کرو تو پھر نعمتوں میں پلتے چلے جاؤ، مستغرق ہو جاؤ. ساری نعمتیں چاہتے ہو، اس کا شکریہ ادا کرنا نہیں چاہتے ہو. عبادت کرنا شکریہ ہے. کسی چیز کے کھانے پینے سے منع تو نہیں کیا. چنانچہ ذوالقرنین نے وہاں پر پہنچ کر اس قوم کے پاس جب پہنچے تو سدین کے پاس، بڑے پہاڑیوں کے پاس پہنچے تو وہاں اس کے بڑے پیچھے قوم کو پایا جن کی کوئی بات کو سمجھ نہیں سکتے تھے. بڑے اشاروں سے یا کوئی ترجمانی کے ذریعے سے بڑی مشکل کے ساتھ یہ درخواست کرنے میں کامیاب ہو گئے. ذوالقرنین سے یہ کہہ دیا اے ذوالقرنین، یہ جو قوم یاجوج ماجوج ہے بڑے فسادی ہیں، بڑے قاتل ہیں، جنگجو ہیں، شر پسند ہیں، جینا حرام کر کے رکھا ہے. یہ سب مفہوم نکلے گا اس میں. مفسدون فی الارض، ساری دنیا کے اندر فساد و بگاڑ پھیلا کر رکھے ہیں. جہاں انسان رہتا ہے، جس کے اسباب رہتے ہیں، انہیں کہتا ہے کہ میری یہ دنیا اتنی ہے. معاویہ بھی ہے، مینڈک جب بولی میں رہتا تو سمجھتا ہے کہ ساری دنیا یہ ہے. جس کے بس میں جتتا ہے بس اس کی دنیا اتنے ہے. وہ اپنے چند دوستوں احباب کو آزماتا ہے کہ سب اس کو دھوکہ دیے ہیں. نہیں کہنا چاہیے، کہہ دیتا کہ ساری دنیا اسی ہے. ساری دنیا دیکھا کہاں ہے. یہ انہیں اپنے فہم میں 4 آدمیوں کو اچھا دیکھ لیا تو کہنے لگا کہ ساری دنیا اچھی ہے. اس لیے اللہ ماشاء اللہ کہنا. مجھ سے جن سے سابقہ ہوا ہے میرے حق میں برے نکلے ایسا کہو. ساری دنیا کے اوپر فیصلہ کیوں کرتے ہو؟ خیر انہوں نے کیا تھا. درخواست کی یاجوج ماجوج سے اس قوم نے فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا، خیر خارا اردو میں بولنے کا خیر جیم. اردو مستقل زبان ہے، کچھ نہ کچھ اس کو لگا دیتی، کہہ دیتی کہ ہماری اردو. اس کو 2 نقطے لگا دی، جیم کو اور نقطے بڑھا دی. خرچہ، جو لفظ ہے وہ عربی کا لفظ ہے، اردو میں کر دی. قرآن میں ایک سے زائد جگہ استعمال ہے، پھر سورہ نور میں بھی آئے گا. فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا، درخواست کرتے ہوئے اس قوم نے کہا ذوالقرنین سے ہم چندہ کر کے خرچے کا جو انتظام ہے ہم سنبھالتے ہیں، خرچہ ہم دینے تیار ہیں. اے ذوالقرنین کیا خرچہ ہوتا ہم دینے تیار ہیں، مہربانی کر کے ہم کو اس سے نجات دلائیے، ایک دیوار اٹھائیے. اور یہ خرچہ کیوں دیں گے؟ ان تجعل بیننا و بین، ہمارے ان کے درمیان میں حفاظت کے پورے انتظامات ہونا، ایک آڑ ہو جانا، وہ آ نہیں سکنا، ہم پر ظلم و زیادتی نہیں کر سکنا، نہ ہم پر نہ ہماری دنیاوی اسباب کے اوپر.
ذوالقرنین نے کہا ماں مکنی فی ربی، اللہ نے میرے رب نے جو کچھ عطا کر کے رکھا ہے اور جو طاقت دے رکھی ہے، جو تائید غیبی دے کر رکھا ہے میرے رب نے، تمہارا جو کچھ خرچہ جمع کر کے دو گے ان ساری چیزوں سے سب سے زیادہ افضل، بہتر، اعلیٰ، ارفع ہے، تم کیا دے سکو گے؟ یہی مفہوم جو دنیا کا سب سے بڑا حاکم تھا، یہ بھی دنیا کے پورے حاکم بنے مسلمان، وہ بھی مسلمان، یہ وضاحت کر دی گئی۔ ایسے 4 آدمی گزرے، 2 غیر مسلم، 2 مسلمان، جو ساری دنیا پر، دنیا کی قوموں پر راج کیا ہے۔ آج بھی ہر قوم، ہر حکومت یہی چاہتی ہے، چاہے کوئی کٹتا ہو، مرتا ہو، پٹتا ہو، چیختا ہو، چلاتا ہو، انہیں ظالم کہتا ہو، فلاں کہتا ہو، یہ کہتا، کچھ بھی کہہ لے، اس کی تمنا یہ ہے میرا نام روشن ہے، میں ایسا کر کے گیا۔ آخرت، حساب کتاب، جنت، دوزخ کوئی چیز نہیں۔ اس جیسی چیزوں کے اوپر اسلام سے جڑے افراد بھی ان جیسوں کے اس میں شامل ہو کر کبھی راست پر، کبھی بغیر راست کے ان کی تائید میں، مدد میں لگ جاتا ہے۔ آج بھی یہ ہے، پوری دنیا کا یہ ہے۔ ایک تو پیغمبر سلیمان علیہ السلام تھے، دوسرے ذوالقرنین، اس میں نمرود تھا، ایک بخت نصر، ایک سے زائد مرتبہ بیت المقدس کو جلا کے راکھ کیا ہے بخت نصر نے، سارے یہودیوں کے ٹکڑے ٹکڑے، پیس پیس کر دیا ہے، سارے گھروں کو اس کو برباد کر کے رکھا ہے۔ ان کی تفصیل پارے 15 کی ابتدا میں گزر چکی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو اختیار دیا تھا، یہ اس لیے کہ نام اسلام کا رکھ کر، اسلام سے جڑ کر، برائے نام اسلام کا، اسلام کی روح بالکل نہیں۔ کھانا آتے الحمدللہ، کھانا آتے الحمدللہ، قرآن نے ذکر کیا یحبون الطعام علی حبہ، اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں اللہ کی محبت کے واسطے میری مخلوق کو کھلاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کا رنگ پیدا کرنا ہے، کمال پیدا کرنا ہے، 3 چیزوں کو خاص طور پر یاد رکھ، اطعموا الطعام، افشوا السلام، صلوا باللیل والناس بالنیام۔ جتنے بندوں کو کھلا سکتا ہے کھلاتے جا، ریاکاری کے لیے نہیں، دکھلاوے کے لیے نہیں، تیرا رب تجھ سے خوش ہو جائے۔ دوسرا، لوگوں سے اتنی عاجز ہے، ان کے ساری کے ساتھ اس بنیاد کے اوپر یہ مسلمان دکھتا ہے، السلام علیکم، السلام علیکم، نام مت لے، قاسم بھائی السلام علیکم، فلاں بھائی السلام علیکم، 4 میں گھسا ہوا ہے، آپ اس کا نام جانتے، اس کا نام لے کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی علامت ہے۔ پھر کیسا کرنا؟ حکم دیا سلم علی من عرفت وعلی من لم تعرف، جو تیری پہچانت ہے اس کو بھی کر، جس کو تو نہیں جانتا سلام کر، اس لیے کہ مسلمان ہے وہ، اور سلام اللہ کا نام ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو سمجھو کہ قیامت قریب ہے، اس کی علامتوں میں سے جو کہ کر رہا ہے انسان۔ یہ واقعے کو میں 1 سے زائد مرتبہ ذکر کر چکا۔ 11ویں کا مہینہ آیا تو تعلیم یافتہ تقاریر بھی کرتے ہیں صاحب، شاید وہ مسخرے پنے میں کہا ہوگا، کیا بھی کہا ہوگا، کہا کہ کہنے کا مولانا 11ویں کا مہینہ کس کو کہتے ہیں؟ بولا کیا بات ہے بابا، نہیں 11ویں اس کو کہتے ہیں، 11ویں کا مہینہ کم سے کم انسان 11 دعوتیں کھایا تو 11ویں ہوئی۔ میں سنتے کہا بابا تمہارے سننے میں غلطی ہوئی یار، وہ کیا نہیں وہ سب ایسی چاہیے، نہیں ایسا نہیں، تم 11 مرتبہ کسی کو کھلائے تو، لوگوں کو کھلائے تو تمہاری 11ویں ہوئی میاں،
تم الٹا سن لیے تو فوراً کان جھٹک کے بھاگ گئے. یعنی کھانے کی بات کرو، کھلانے کی بات مت کرو. کھانے کی بات کرو، کھلانے کی بات مت کرو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمدہ قسم کا دسترخوان بچھاتے، سو کی روٹی زیتون کے تیل میں ڈبا کر اندر جا کے کھاتے، سب کے ساتھ نہیں کھاتے. طاقت حیثیت اتنی لوگوں کو کھلاتے، خود اس میں اڑی پڑتے نہیں تھے. کیوں؟ اللہ کا کلام سمجھ میں آتا ہے. الذین یحبون الطعام علی حبی مسکینا و یتیما و اسیرا. غریب کو بھی، غیر غریب کو بھی. لوگ عجیب الجھن مسائل پیدا کر کے آپ کے لیے ٹھیک ہے فلاں روا کھلانا، دوسرے کو بولے نہیں ناجائز. تم کو ناجائز کہنے کی اتھارٹی کہاں سے ملی؟ ٹھیک ہے غریب کو کھلائیں گے، جو کھلا رہا ہے اس کے گھر میں اس کے اپنوں کو کیا انہیں نہیں کھائیں گا، اس دن انہیں بھوکا رہنا. یہ وضاحت تو کر دو، یہ وضاحت کر دو. ٹھیک ہے غربا کو کھلائیں گے، کھلانے والے کے دکھ درد میں شریک ہونے والے، اس کے اپنے، اس کے خاندان کے، اس کے بھائی بہنوں کے بچے، اس کے قریبی، اس کے دکھ میں شریک ہونے والے، اس کے سکھ میں شریک ہونے والے. شریعت کو اپنے عقل، اپنے دماغ، شیطانیت سے، ابلیسیت کے ذریعے سے بنا بیٹا. ہاں اتنی بات پکی ہے، اس کے اندر تو شیطانیت ہے. اس کو کہنے کے لیے کسی کی ہمت ہی نہیں، چاہے کوئی بھی جماعت ہو. سب سے بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں فقراء شریک نہ ہو یا یتیم شریک نہ ہو. یہاں ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے تیار نہیں، بلکہ وہ آ بھی گیا تو ٹھہرو ٹھہرو بعد میں آنا، سب کھانے کے بعد دیکھیں گے. اور پھر کہتے ہیں کہ شادی میں برکت ہونا، شادی میں برکت ہونا. 15 دن، 2 مہینے 4 مہینے کے بعد لائن میں جا کے ٹھہرا ہوئے خود آتے دفتر میں، تجربے کے لیے جا کے دیکھو. پھر ادھر 1000 آدمی کھا کے گئے، ان کی آمد دعا ہے، پھر دعا لگے گئی کو نہیں؟ دعا رے کے نکلی، آنا دعا ہے، بھلے انہیں کھانے کے ارادے سے آیا ہو. زبان سے کہنا ضروری نہیں، مگر دعا کو لگنے کا ایک محل ہونا نا. وہ صلاحیت اس نے پیدا نہیں کیا نا، کیسے لگیں گی وہ؟ حدیث میں ہے کہ اگر آپ کسی کو گالی دیتے ہیں، دعا دیتے ہیں، برابر جاتی ہے. وہ اس کے لائق ہے کیا، واقعی اس کے دیا کیا، نہیں تو دینے والے کو پلٹ کے آتی ہے. بس نمونہ بتا دیا نا، آپ سمجھو. تو دعوت کے اندر شہرت چاہا، 2 گھنٹے 3 گھنٹے مہمانوں کو بلا کو تقریب میں ڈال دیا، بددعا بددعا کے پر بددعا، بددعا کے پر بددعا، زبان سے نہیں کری، بے چینی میں. اور ادھر ویڈیو پہ ویڈیو رکھ کے کہہ کے رننگ کامنٹری کمیونیکیشن نظام کو قائم رکھا. ہاں قابل لحاظ تعداد آ گئی، ہاں کیمرے میں لے کر رکھو، اب اس کے بعد میں کھلاؤں گا، جس کو کھانا ہے کھائے. کر کسی میں اتنی غیرت نہیں، ساری مجلس میں بیکاٹ کر کے نکلے. کیوں؟ ایمان کی کمی ہے، ایمان کی کمی اور کچھ نہیں. بد اخلاقی کا ہم حصہ ہیں، ہمارا وجود بد اخلاقی کے اوپر ہے. ہم اس بد اخلاقی کے نمونے کو انجام دینا چاہتے ہیں، آگے بڑھانا چاہتے ہیں. عملی نمونہ تو یہ بتاتا ہے. اس میں کسی کی ہمت ہی نہیں. اچھا غیر ضروری ہے آگے بڑھ کے پڑھیں، کہ کھانے کے نمونے کرتے، جائز کرتے، جبکہ اسلام کی 2-3 چیزیں برابر نہیں پڑھی، جو بھی ہیں تو سنی سماعت کے بنیاد پر ہے، یہ چند ترجموں کی بنیاد پر ہے. قرآن کا بھی صرف ترجمہ پڑھے تو بات آپ الجھ جائیں گے. نہ صرف الجھیں گے، کافر بنیں گے. نہ صرف الجھیں گے، کافر بنیں گے. اس لیے اللہ نے کہا ایک سے زائد ہے کہ افلا تاخرون افلا تتدبرون القرآن. پکا حافظ، ہزاروں کی حدیثیں زبان پر،
جامعہ دارالسلام کا فارغ مدراس کا، قرآن کا سب سے بڑا حصہ تقدیر کے اوپر ہے. اتنا سمجھا یہ فیصلہ کر کے نکل گیا، آریہ سماج کا مذہب قبول کیا. یہ لوگ ہر زبان میں لٹریچر میں اس کو ترجمہ کر کے تقسیم بھی کرتے آریہ سماج، آریہ سس. اسی محلے کے جماعت اسلامی کے لوگوں نے میرے پاس بھی لا کر دیا تھا، میں نے پورا پڑھا ہے. اتنا سا ہے، بڑی دلچسپی بھی تھی ان کو بتانے کے لیے. قرآن کے ترجمے پہ بھٹکا ہے، دماغ میں اتر نہیں پایا، تقدیر کے مسئلے پہ گول ہو گیا. اللہ جسے چاہے ہدایت دیتے ہیں، جسے چاہے گمراہ کرتے ہیں. بھٹک گیا، کہنے لگا انہوں اپنی مرضی پر ایک کو سیدھا کر دے، اپنی مرضی پر جس کو چاہے اس کو بگاڑ دے رہے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ میں ظلم نہیں کرتا، میں عدل و انصاف کرتا ہوں. یہ کہے گا عدل و انصاف ہوا؟ ایک نے کئی نمونے ہیں، پورے ذکر نہیں کرتا ہوں. اس طریقے سے فیصلے اور فتووں کی گن مشن چلانے لگے، اور جہاں بگڑے اس کو اور بگاڑ کو اور بنانے لگے. کئی شادیوں میں جا کر آئے اس جماعت کے، اس میں باواز بلند یہ کہتے ہیں نکاح کو اتنا آسان کر دیا ہے کہ ایک سورے کے اوپر شادی ہو گئی. حدیث شریف بالکل ہے، تمہارے عقل سے باہر ہے. اب پبلک کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تم تو رسول نہیں ہو. اگر اس کو فیصلہ دے کر پبلک میں کرتے ہیں تو قرآن کی ایک آیت کو نہیں مانتے، کافر ہو جاتے ہیں. وَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ. پارے 5 کی آیت دیکھیے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ شادی کے لیے صرف اور صرف مال کی شکل میں مہر ہوں گا. مال مال مال. وہ اختیارات خصوصیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے لیے حکم نہیں دیے تھے. فلاں کے ساتھ کرے تھے، فلاں کرو کر کے حکم قائم تھے. تو بتاؤ، وہ خصوصیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اسی حدیث کا پھر دوسری حدیث کتاب میں یہ دیکھ کہ تیرے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے نہیں. اس کو چھپا کے رکھتے ہیں. پورے یہودی ایج کرتے تھے تورات کے اندر، قوموں میں پورے یہودی ایج کرتے تھے. اللہ نے انہیں کافر قرار دیا، کافر قرار دیا. آج بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم صحیح مسلمان ہیں. اگر پبلک کے اندر وہ اعلان کرنے کا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کے اس آیت کو آپ میٹ دینا چاہتے ہیں، چھپا دینا چاہتے ہیں. اگر حدیث میں ہے تو حدیث کے ذریعے سے سمجھ میں نہیں آ رہی تو قید کلیہ ہے. قید کلیہ ہے کہ قرآن کی وضاحت پہ عمل کریں گے، اس کو چھیڑیں گے نہیں. آپ کی سمجھ سے باہر ہے، آپ کی سمجھ سے باہر ہے. بڑی طویل تفصیلات ہیں. تو الغرض تو یہ یاجوج ماجوج کو ذکر کر دیا گیا. چنانچہ انہوں نے کہہ دیا یاجوج ماجوج نے میرے رب کا دیا بہت ہے میرے پاس، مگر تمہاری اتنی کثرت ہے نا، یعنی مزدور ٹائپ کی، تم اپنی محنت سے میری مدد کرو، خرچے وغیرہ اسباب کی فکر مت کرو. فَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، اپنے طاقت لگا دو، تو میں کہے جیسا کرو. تو میں ضرور تمہارے ان کے درمیان میں ایک ایسی مضبوط دیوار کے پر دیوار، دیوار کے پر دیوار، دیوار کے پر دیوار کے جیسی مضبوط دیوار بنا دوں گا. اور سب کو ملا کر ایک بھی کر دیے، سیس پگھلا کر کام شروع ہوا. اخراجات تو خود آپ برداشت کر رہے ہیں. ہمیں آتونی زبر الحدید، لوہے کے فلیٹ فراہم کرو، یعنی لوہے کے شیٹس. حتیٰ اذا ساوا، چنانچہ کام ہوتے چل کے دونوں اونچے اونچے سب سے بڑے پہاڑ ان کی چوٹیوں کے برابر اتنی چوڑی دیوار کو وہاں تک پہنچا دیا، بن گئی. اور اس کو مضبوطی کے لیے کیا کیا؟ خالہ انفخو، سیس کو منگوا کر ڈال کر تم پھونکتے جاؤ. آگ اتنی بڑی تھی، یہاں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، مدد تھی. آگ کی بھانپ سے اللہ نے انہیں بچایا، ورنہ قریب نہیں جا سکتے تھے. یہ بڑی طویل تفصیلات لکھیں گے.
یہ فکر و فہم پیدا ہونے والے کو یہ ساری تفصیلات بتائیں گے. عام آدمی کو بتا ہاں آگ ہو رہی ہے بچتا کرتے، اس میں اہلیت نہیں ہے، وہ خوبیاں دماغ میں داخل ہونے والی ابھی داخل ہو نہیں سکتے، بتانا بیکار ہے. حتیٰ اذا جعلہ نارا، چنانچہ ذوالقرنین نے پوری دیوار کو ایک آگ کا شعلہ بنا ڈالا تاکہ وہ پگھل کے کر کے سب ایک ہو جانا، مضبوط ہونا، پگھل کے بہہ جائیں گے. یہ آپ کی سیاسی دنیا کہیں گی، سیاسی دماغ کہیں گا، سائنسی مزاج کہے گا. قال اتونی افرغ علیہ خطہ، پھر اس کے بعد سیس کو منگا کر اس میں پتلا کر کر کے انڈیل دیا آپ نے. یہ جو کچھ بھی ہوا آج بھی بیچوں کہانیاں ہیں، لیکن قرآن یہ کہتا ہے اب یہ اتنے مضبوط بن گئی، اب اس میں کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کو ختم کر سکیں، اور نہ اس کو سوراخ بھی نہیں کر سکتے. کوشش برابر جاری ہے ان کی. کیوں ہوا؟ ذوالقرنین کے اندر بھی طاقت نہیں، ہماری مہربانی ہے. اس قوم کی مدد کے اندر بھی نہیں، ہماری مہربانی ہے. ھذا رحمت من ربی. اتنا سب ہونے میں نے کیا، ٹائٹل نہیں لیا ذوالقرنین نے. تمہیں کتنا بھی کمال، یہ میں کیا ہوں، میں کو نکال دو. میرے رب نے مجھ پر مہربانی فرمائی، میرے رب کی مہربانی سے میرے ذریعے سے کام ہوا. بس یہ کہنا ہے، سمجھنا ہے. کسی بھی مرتبے پر پہنچنے کے بعد اس قسم کے انداز بیان میں وہ نیچے آ جاتا ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي. اب یہ چیز قابل ذکر ہے قیامت تک کے لیے. جب میرے رب کا وعدہ آئے گا وہ دیوار بھی چور چور چکنی چکنی ہو جائے گی. بیدر کے قلعے کے بارے میں مشہور ہے، آج بھی علامت ہے، لوگ اسی کو دیکھنے جاتے ہیں. جس کو ذوق ہے اور شوق ہے آثار قدرت کو دیکھنے کی، کوئی زیادہ دور نہیں ہے. ہمت والے چھلانگ لگا تو پہنچ سکتے ہیں آپ. تھا مسلمان حاکم بادشاہ، غیر معمولی بنایا، کہہ کر لگا قیامت تک ٹوٹ نہیں سکتا، میں نے ایسے بنایا ہوں. اور دوسرے دن بجلی کڑکی گری تو شخص ای تو آج تک بھی نمونے میں باقی ہے، لوگ جاتے دیکھتے ہیں. تواضع کا اظہار نہیں کیا، تواضع عاجزی کا اظہار نہیں کیا. ٹائٹل اور کارنامے کو قدرت کی عطا کردہ نعمتوں کی طرف جوڑے بغیر اپنے اوپر جوڑ کر غرور کا اظہار کیا. اور خاص شخصیتوں کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. عام آدمی کے لیے انہیں کہہ بھی لے رہ کے بھی چیز رہ کے بھی دکھتی ہے. تو اسی طرح انہوں نے کہا ذوالقرنین نے، یہ میرے رب کی مہربانی ہے، جب وقت آئے گا، اس لیے کہ اللہ باقی، کائنات فانی، ہر چیز کو ختم ہونا ہے. آسمان ریزہ ریزہ ہونے والا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہونے والے، کوئی چیز باقی ہونے والی نہیں. زمین مسطح ہو جانے والی ہے، اونچ نیچ کے کوئی چیز باقی نہیں. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. تو اس کی بنی ہوئی دیوار حقیقت کو جانتے تھے. تو جب میرے وقت رب کا وعدہ یعنی قیامت کا وقت آئے گا، قیامت کہتے اسی کو، تاخیر پر ایمان یقین کو رکھ کر اس سے کمال کے اوپر زندگی کے ہر پہلو کو جوڑے رکھا تھا. اللہ نے ہر چیز ان کے لیے تابع کر دی تھی. یعنی جو اللہ کا ہو گیا ساری للہ ہے تو اس کی ہے. دنیا کے اندر ویسے بیچے نمونے ہیں. ایک بادشاہ کے کا ذکر ہے، موتیوں کو پھیلا دیا، قیمتی چیزوں کو پھیلا دیا، درباریوں سے کہہ دیا کہ جس کو جو چیز ہونا ہے پسند کی اٹھا لیتے جاؤ، اٹھا لیتے جاؤ. سب اجرت بازی سے کام لیے، اٹھانے لگے. اور ایک درباری خاموش تماشا دیکھتے ہوئے بادشاہ کے بازو کھڑا رہا. سب لوٹنے میں لگے رہے، یہ دیکھنے میں رہا. بادشاہ نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں کچھ نہیں کر رہا ہوں. کیا تمہیں نہیں چاہیے؟ ہاں مجھے چاہیے. کیا تمہیں چیزیں پسند نہیں؟ مجھے یہ پسند نہیں. تمہیں کیا پسند ہے؟ بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھا. مجھے آپ چاہیے. جب آپ میرے تو ساری چیزیں میری. یہ اللہ کے بندے ایسے تھے، خدائی سے جڑے ہوئے تھے، ساری خدائی ان کی.
سارے اسلام یہی تاکید کرتا ہے، فرائض کا اہتمام کر، فرائض کو مزین کرنے کے طریقے جو سنت اور نفلوں کے ذریعے سے رکھیں، چاہے نماز میں ہو، چاہے زکوٰۃ میں ہو، چاہے صدقات میں ہو، خیرات میں ہو، فلاں فلاں میں، اللہ اس کو مل جاتا ہے۔ اس کی آنکھ جس سے وہ دیکھتا ہے، اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے۔ اس کی زبان جو کہتا ہے وہ زبان اللہ تعالیٰ بن جاتا ہے۔ اس کا ہاتھ جسے پکڑتا ہے وہ اللہ تعالیٰ بن جاتا ہے۔ بس اسی چیزیں تھی۔ سب کچھ ہونے کے بعد بھی انہوں نے ٹائٹل کو دیا، میرے رب کا جب وعدہ آئے گا، یعنی ساری چیزیں ختم ہونے گا، یہ دیوار بھی جائے گی۔ یہاں تک تو باتیں کہیں، یہی باتیں جو اس شریعت سے ہزاروں سال پہلے کی ہے۔ اس شریعت میں بھی وہی عقیدہ ہے نا بابا۔ حدیث شریف میں مومن ٹوپی پہننے، کپڑے پہننے کا نام ہے، یہ آخر کی علامتیں، بعد کی علامتیں ہیں۔ ورنہ وہاں بھی تو بہت لوگوں نے رکھا ہے تجربے میں، پکا نمازی انڈا چور۔ لوگوں نے تجربے میں اپنے طرف کہہ دیا انہیں جو کچھ چلتے ہیں اس میں۔ جب وقت آئے گا، کھانا وعد ربی حقا، میرے رب کا وعدہ حق ہے، اسلام وہ اس بتاتا ہے۔ واقعے کے ذریعے سے اس امت کے مسلمان کو اسلام اور ایمان کے حقیقت والی چیز بتانا ہے۔ دوسرا پہلو، واقعے کے ذریعے سے قیامت کے قریب میں کیا ہونے والا ہے یہ واضح کر دیا گیا۔ یاجوج ماجوج کا نکلنا، نکل کر بربادی عام کرنے کے وقت پر پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام بحیثیت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے۔ آپ کی قد و کاوش اور دعا کے بعد یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہوگا۔ آج کی دنیا کے اندر سیٹلائٹ فلائی کے ذریعے سے کیا چپا چپا ہے نہیں، آسمانوں تک فضا میں جا رہا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ خود اس تحقیق کے میدان میں رہنے سے والے جان لو، پوری زمین کی تحقیق نہیں کر سکے، نہ کر سکیں گے، لیکن آسمانوں میں جا کر یہاں تباہی ہے تو کہیں جا کر آباد ہونے کی اس میں چلے میں۔ زمین کا سب سے بڑا حصہ آج بھی ہے، یہ اتنی بڑی دنیا مل کر اتنے حالات کے باوجود بھی تحقیق نہیں کر سکی۔ بعض جنگل ایسے ہیں کہ آپ جاتے ہیں تو اتنی دور سے اس درخت کے 100 قدم آگے سے بھی گزر رہے، الیکٹرک پاور کے جیسا کھینچ لیتا ہے، آپ کا خون چوس کے پھینک دیتا ہے، آپ کو تمیز کرنا مشکل۔ بحر الکاہل کا اتنا بڑا حصہ ہے، ہزار عمر کوشش کر لیے، نہ پلین اوپر سے اڑ سکتا، نہ پانی کا جہاز جا سکتا، بڑے آلات رکھ کے کریں گے تو غیب کچھ پتہ ہی نہیں۔ پوری جدید ٹیکنالوجی کے آلے بھی رکھ دو، کچھ پتہ نہیں۔ سینکڑوں میل دور سمندر کے احاطے بحر الکاہل میں، اور سمندری پٹی کا ایک ادھے کے اس سے نہ پرواز کرتے نہ جاتے، ادھر سے گزرتے، لاکھ کوشش کر کے کیمرے رکھ کے کر کے بھی چھوڑ دیا، کوئی پتہ نہیں چلتا۔ کہنے لگ گئے شیطان کی حکومت وہاں پر ہے، اس کا عرش ہے۔ کہاں سے کہہ لیا؟ اپنے عقیدے پر، آپ کی پہنچ سے باہر ہے۔ میں نے ایک سے کہا ایسا کہنے پر کہ قرآن کی آیت کے پر تم غور کر کے کیوں نہیں کہتے؟ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، پارے 12 سورہ ہود کی آیتوں میں، پارے 12 کے شروع میں 30 آیت میں دیکھو، لفظ کانا عربی کے اندر ہے کے واسطے بھی، اس کے واسطے بھی کانا استعمال ہوتا ہے، واس کے واسطے بھی کانا استعمال ہوتا ہے، تھا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کے لیے بھی۔ کانا عرشو علی الماء، اللہ تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر تھا۔ اکثر ترجمہ کرتے ہوئے چلتے ہیں، جب وہ کانا کے استعمال میں اس کا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر ہے، اس لحاظ سے بھی غور کرنا ہے تو کرو، نکالو کچھ تحقیق۔ اب مجھ میں کچھ طاقت نہیں ہے، میں صرف چھیڑ خانی کر رہا ہوں۔ اب وہ انسان کے بس سے باہر، سوچ سے باہر ہو گئی، تو ایک فریق کہتا ہے کہ نہیں، دو حکومت کرنے والے پوری دنیا کے اوپر، ایک اللہ ہے، ایک شیطان ہے۔
خیر کی حکومت چلنے والی اللہ کی کرتے، شر کی چلنے والی شیطان کی کرتے کرتے کرتے، جبکہ قرآن جو ہے کہتا ہے کہ شیطان کہتا ہے انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے خود اللہ کا ڈر ہے۔ اللہ کا انکار نہیں ہے، نہ کسی کافر کو اللہ کا انکار ہے، کوئی ایک انسان کو بھی لو اللہ کا انکار کسی کو نہیں ہے، لیکن اللہ کیسا ہے رب العالمین کے بارے میں یہ جھگڑے ہیں۔ رب کے کارناموں کو مخلوق کی طرف جو جوڑ دیتے ہیں، جو سوچ اور فکر ہے وہ سدھارتا ہے، ورنہ تمام قسمیں اللہ ایک ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، مرنا ہے، اتنے یقین میں تو ہیں چھیں، ترتیب غلط ہے۔ یہاں تک بڑھ کے لکھ بھی دیا، کہہ بھی دیا، بتا دیا آر ایس ایس نے اس کے اندر، تم ہمارے کو مشرک کہتے ہو مسلمانوں، نہیں، ہم ثابت کرتے ہیں تم مشرک ہو، ہم توحید پرست ہیں، جنتی ہیں۔ دلیل میں کہا مرنے کے بعد قبر کھود کے گاڑ کے قبر کے سامنے کھڑے رہ کے پتھر لگائے اس کو بنا کے بنا کے ہاتھ لگاتے ہو، قبر کے سامنے پوجا کر رہے ہو، کہتے ہو کہ ہم کو مشرک، ہم کو دیکھو ہم تو جلا کے راکھ کر کے بکھیر دیتے ہیں، شرک کا نام تک نہیں ہے ہمارے پاس۔ اب دیتے بیٹھو جوابات، وہ جوابات دینے کے لیے کہاں پیدا ہوئے ہیں؟ یہ مسلمان کو غیر مسلمان قرار دینا، وہ اس کو یہ کرنا، بس اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ چنانچہ قیامت کے دن یہ سب ہوں گا، قال ھذا رحمۃ فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا، اللہ تعالیٰ جمع گا تو رضا کر دے گا، اور یہ فرمایا کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، میرے رب کا ہو کر ہی رہے گا۔ اب اس امت کے لیے اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، ہونے کو ہی ہے، تو آخرت کا منظر ذکر ہے اگلی آیتوں میں۔ اس کے باوجود بھی انسان اتنے شرارت پسند، پھر اپنے آپ کو اصلاح پسند سمجھ کر سب سے اچھا میچ، سب سے بڑا نیک میچ اس دعوے کے پر چل رہا ہے۔ یہ تفصیل اگلی آیتوں میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔